اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سید سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منامیہ، صدر شعبہ عربی اورینٹل کالج پٹنہ بہار، مولانا مفتی نظام الدین جامعہ اشرفیہ یو پی حیدر، جناب نثار آغا صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، صدر استقبالیہ جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ہمارے مہمان جو پٹنہ سے ڈاکٹر سید شاہ سمیع الدین احمد منمی سجادہ نشین خانقاہ منمیہ تشریف لائے، اور مفتی نظام الدین صاحب کا جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائے ہیں۔ بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیے، ذرا بیٹھ جائیے، آپ لوگ پورے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میرے عزیز ابھی رک جائیے، دیکھیے تقریر نہیں ہوگی، اگر آپ کو نعرے مارنے کا شوق ہے تو آپ نعرے ماریے، پھر میں بیٹھتا ہوں جا کے وہاں پہ، اور ایک کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ٹھہر کے ہماری بات سنیے، بیٹھ کے سنیے۔ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ادب کو ملوز رکھیے، یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ جانتے یہ ہیں کہ علماء اسلام نے اس ماہ مبارک کی تصریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا تو اس میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا، قرآن دیا، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سکھایا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے اس بات کا شروعات میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سرزمین حیدرآباد پر اور ملک کے مختلف گوشوں میں، ریاست میں، شہروں میں جو جلسے یا میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ اس جلوس کو پرامن رکھیے، ڈسپلین سے۔ آپ شاید آپ بات کر لیجئے، پھر میں شروع کرتا ہوں، پورے بات کر لیجئے۔
اور ایک نعرہ لگے گا پھر جلسہ ختم ہو جائے گا, دعا پہ ختم ہو جائے گا. جو بیٹھو بول رہے انہوں خاموش ہو. تو کل جو جلوس نکلے گا, میری آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ اس کو پرامن رکھیے, باوضو رہیے, اور اگر نماز کا وقت کہیں پر ہوتا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ بھائی. یہ اسکرین ہے, آپ اسکرین کو دیکھو, اتنا بڑا اسکرین لگا ہے آپ کے واسطے. جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں, اور جو لوگ جلوس کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے اونچے مقام سے اتر کر روڈ پر کھڑے ہو کر نوجوانوں کو سمجھائیں اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں. اور کل کوئی بھی ایک دوسرے پر رنگ نہیں پھینکے گا. رنگ پھینکنا یہ اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے. اگر کل کوئی جلوس میں ڈی جے لگا رہا ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے. اگر کل کوئی ڈی جے لگا کر, میوزک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا استقبال کر رہا ہے تو یاد رکھو تم گناہ کر رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صاف ہے. اسلام میں میوزک دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے. آپ ڈی جے لگائیں گے, ناچیں گے, یہ غلط ہے, بے ادبی ہے. تو آپ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کا ہونے کا ثبوت دیجئے. کل آپ دیجئے. ارے بھائی یہاں تھے کیا آپ؟ تو جلوس کو ڈسپلن سے رکھیے. یہ ایک دوسرے کو ناچنا, یہ ناچنے کا جلوس نہیں ہے. درود شریف پڑھتے رہیے جلوس میں, باوضو رہیے. اور کل جلوس میں سگریٹ نہیں پینا, گٹکا نہیں کھانا, پان کھاتے ہوئے نہیں جانا. یہ آداب کو ملوث رکھیے. اور یاد رکھیے کہ ہم مسلمان صرف 12 ربیع الاول کے تک نہیں ہیں, ہم زندگی بھر مسلمان رہنے والے ہیں. ہماری اولاد, ہماری نسل بھی مسلمان رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مثال بننا ہے, اگزامپل بننا ہے. اور پولیس کا تعاون کریے. باوجود اس کے کہ آج حیدرآباد کی پولیس نے پورے رات میں پیٹرول پمپ بند کرا دیے. اور کیوں پیٹرول پمپ بند کرا ہے مجھے نہیں معلوم. میں ہمارے پولیس کمشنر صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی نظام کالج میں پڑھے, میں بھی نظام کالج میں پڑھا ہوں. تو پیٹرول پمپ بند کرانے سے ہم کو معلوم ہے کہ موٹر سائیکل چلانا تو اس کو چمبو بولتے, یعنی بند کر کے چلاتے اس کو. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے کہ خالی اس تیوہار میں پمپ بند ہے, دوسرے تیوہار میں پمپ کیوں کھلے ہیں؟ سب تیوہار میں رات میں پمپ بند کر دو آپ, میں شکایتی نہیں کروں گا. 11 ربیع الاول کی رات کو پیٹرول پمپ بند کرنا, آپ کیا پیغام دے رہے ہیں حیدرآباد کی عوام کو کہ اس فیسٹیول سے کیا آپ کو پریشانی ہے؟ یہ غلط فیصلہ لیا گیا ہے. بہرحال آپ کو ایک اچھا فیصلہ کر لینا ہے. جلوس کو پرامن رکھیے. جو جلوس کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹ کو فالو کریں, اور یہ تمام غیر بیہودے قسم کی حرکات مت کریے اور اپنا مذاق مت بنائیے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد کا جلوس نکل رہا ہے اور ڈی جے بج رہا ہے. پچھلے سال ایسا ہوا ہے, میں اس جگہ کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ
اس مقام پر دوبارہ ڈی جے نہیں بچے گا اور آپ ناچیں گے نہیں پاگلوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ آپ ایک مثال بنیں گے دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ بولیں گے دیکھو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہم تمام کو ضروری ہے۔ امن کو برقرار رکھیے۔ کسی اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی مندر آتی ہے تو ان کا بھی لحاظ رکھیے۔ مندر ان کی ہے، کوئی گرجا اگر ہے، کچھ بھی ہو ان کا لحاظ رکھیے۔ یہ نہیں ہے نہیں میں ناچوں گا، نہیں۔ کل طاقت کے مظاہرے نہیں ہوں گے، کل غلامی کے مظاہرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتحاد کے مظاہرے ہوں گے، محبت کے مظاہرے ہوں گے، عشق کے مظاہرے ہوں گے۔ اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ صرف گاڑی پہ بیٹھ کے یوں نہیں کرنا، نیچے رہنا زمین پہ۔ یہ بہت ہو گیا خالی یوں رہ کے، یوں نہیں ہو سکتا۔ آپ زمین پہ رہیے، نوجوانوں کو سمجھائیے، ٹھڈی کو ہاتھ لگائیے، ان کی پیشانی کو پپی لیجئے، ان کو آگے لے کے بڑھیے۔ یہ ان کا کام ہونا چاہیے۔ یہ خالی دکھانا نہیں ہے دیکھو میری آپ کی طرف سے میری طرف سے کوئی پبلک نہیں آ رہی۔ پبلک اگر آ رہی ہے جلوس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور محبت کا ثبوت دینے کے لیے آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آواز کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز وہ پیدا کر سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل کر اس کی قدرت کو دیکھ سکے۔ اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود احسان جتلا رہا ہے، اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں، ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک اپنے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قرآن کی حافظ ہیں وہ اس دن انبیاءوں اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے، قیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا، اور اس کے لیے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا۔ تو ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے۔ وہیں پر حدیث شریف میں آیا
کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو آئیے آج دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے، جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ پھر اس کو آگے بڑھ کے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے۔ تو اب آپ سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نوجوانوں سنو، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے کرتا ہوں، فاروق اعظم سے کرتا ہوں، گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اب نوجوانوں، اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے۔ اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے۔ اگر تم انسٹاگرام سے محبت کرو گے تو انسٹاگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ اگر تم کو اسد الدین اویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ تم کو، آپ کو اور ہم کو، سب کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ رہو۔ اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جا۔ اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کے حوالے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو، کہ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے۔ تو نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بے حد ضروری اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،